Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Sa'id. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول آنے والا ہے اور ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور کثرت سے ہوگا۔ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سارا سال کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اور مختلف اہتمام ہوتے ہیں۔ لیکن خاص ربیع الاول کے مہینے میں ایک خاص معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پچھلے سال بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، یہی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب سوال جس کو میں اٹھانا چاہتا ہوں آج، کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم ولادت، یوم پیدائش، جشن عید میلاد النبی کے نام سے یا میلاد النبی کے نام سے یا عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہو، یہ غلط ہے، یہ دن حضور کی پیدائش کا ہے ہی نہیں۔ تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو فروغ بھی دیتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس طرح ان کو جواب بھی دیتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ سوال آتے ہیں، اور میرے پاس ریسنٹلی ایک سوال آیا جس کی وجہ سے میری اس طرف نشاندہی گئی۔ مطلب میرا خیال تھا کہ میں لاسٹ ایئر اس کا جواب دے دیا، لیکن مجھے کوئی اپنے چینل پر کوئی درس اس طرح ملا نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو دوبارہ ایڈریس کر لوں یا پہلی دفعہ ایڈریس کر لوں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی اور تاریخیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور و اکثر جو ہے علماء کرام جسے بیان کرتے ہیں، جو معتبر سمجھا جاتا ہے، وہ 12 ربیع الاول ہی کو ہے۔ اس ضمن میں آپ کو کچھ دلائل مختلف جگہوں سے بھی دوں گا، لیکن پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مختلف اقوال ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں لوگوں نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحقیق کے مطابق یہی ہے کہ اکثر علماء نے 12ویں کا انتخاب کیا ہے، اور مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اس مکان کو، جہاں مکتبہ کے نام سے آج کل وہ جگہ ہے مکے میں، اگر آپ گئے ہوں کبھی، اور آہستہ آہستہ ادھر سے بھی لوگوں کا رجحان ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب میں پچھلی دفعہ گیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ اب وہ یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ نہیں، وی آر ناٹ شور کہ یہی جگہ تھی کہ نہیں، یعنی کئی 100 سال سے، کئی 100 برس سے وہی مقام رہا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ شور۔ عجیب سی بات ہے، بہرحال اللہ ہدایت دے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان یہی لکھتے ہیں کہ اسی طرح المواہب اور المدارج، یعنی مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ وغیرہ میں آتا ہے، اور خاص اس مکان کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ تاریخ میلاد جو ہے وہ منعقد ہوتی۔ اچھا، علامہ قسطلانی اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، اور امام المغازی محمد بن اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے یہ منقول ہے کہ هو المشہور عند الجمہور، جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔
اسی میں ہے کہ هو الذی علیہ العمل، یہی وہ ہے جس پر عمل ہے، اور شرح الحمزیہ میں ہے کہ هو المشہور وعلیہ العمل، یہی مشہور اور اسی پر عمل ہے۔ تو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411 اور 412 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، لیکن آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا صرف تاریخ پیدائش کا موضوع ہے۔ اس ضمن میں اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو دو ٹوک بات کرتے ہیں وہ تو بس اتنا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہی صحیح قول ہے۔ 12 ربیع الاول یوم میلاد ہے۔ ابن اسحاق نے اس کی تصریح کی ہے، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، عفان بن سعید اور اسی طرح حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ کے ہاتھوں کعبہ پر چڑھائی کا معاملہ ہوا تو اس سال پیدا ہوئے بروز پیر 12 ربیع الاول کو، اسی تاریخ اور دن کو بعثت ہوئی، اسی کو معراج آسمانی ہوئی، اسی تاریخ کو ہجرت اور اسی تاریخ کو وفات ہوئی، اور جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ اور ساتھ وہ آپ کو البدایہ والنہایہ کا ریفرنس دے دیں گے کہ ابن کثیر نے جلد نمبر 2 البدایہ والنہایہ صفحہ 260 پر اسے بیان کیا ہے، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں بھی جلد 1 صفحہ 158 پر اسی طرح معاملات آتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بحث کیسے شروع ہوئی جب اتنی بڑی بڑی کتابیں، یعنی ابن کثیر تو وہ نام ہے نا جو آپ سمجھ لیں ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہو گئے یا وہابی سلفی حضرات ہو گئے، ان کے ہاں تو ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن اکثر و بیشتر اسی ڈائریکشن سے آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی 12 ربیع الاول نہیں تھی۔ ان کے تحقیق پر بعد میں آتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں دیوبند کے جو حضرات ہیں ان کے ہاں کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض دیوبند کے حضرات کے ہاں بھی میں نے یہ سنا اگین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مستند قول کے مطابق ان کے ہاں 9 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اپریل کی تاریخ کا اختلاف عیسوی تقویم کے اختلاف کا نتیجہ ہے، اور تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ تو مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول سن 11 ہجری وفات ہوئی۔ تو ایک سورس جو دیوبند کی آئی انہوں نے 9 ربیع الاول کا کہا، لیکن میں نے کہا کہ یار اس پر مزید تحقیق درکار ہے، کیونکہ دیوبند کے جو حضرات ہیں ان سے کافی عرصے تک وابستہ رہے، بات چیت ہوتی رہی، anyway تو اس پر میں نے مزید تحقیق کی تو میری نظر سے مولانا محمد شفیق قاسمی بھٹکلی جو ناظم ادارہ رضیۃ الابرار بھٹکل، ان کی تحقیق گزری، اور یہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہے۔ ان کی اپنی تحریر میں وہ لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے سے یہ بات مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو بر صغیر میں حکومت کی طرف سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ کچھ لوگ تاریخ ولادت کے بارے میں ایک مہم چلائے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 یا 9 کو ہوئی، اور کچھ مصنفین کے اقوال دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہی ہے، اور سینکڑوں علماء کے اقوال کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا صحیح تاریخ ولادت کے متعلق علماء امت کے اقوال کا نقل کرنا وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ضروری ہے۔ تو ان کی دو ٹوک بات سے تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ دیوبند کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں بھی 12 ربیع الاول ہی ہے، اور اگر تو کوئی دیوبند کے حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پہلے تو میں ان کو یہ کہوں گا بھائی پہلے آپ اپنے اندر تو اس مسئلے کو حل کر لو کہ آپ کے اندر ہی دو رائے ہیں۔ اور یہ جو 12 ربیع الاول والی رائے ہے نا، یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر کی روایت پہنچی ہے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پھر وہ ایک دوسری دلیل کہتے ہیں، امام محمد بن اسحاق جو مشہور مورخ ہیں ان کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لسنۃ عشرہ، یعنی 12 لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول عام الفیل۔ تو عام الفیل میں
12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. السیرۃ النبویہ لابن ہشام. پھر تاریخ طبری میں بھی یہی آتا ہے. مستدرک امام حاکم حدیث نمبر 4182. پھر اسی طرح شعب الایمان میں امام بہقی حدیث 1324 کے تحت، اور الکامل فی تاریخ کی ابن اثیر کی جو ہے اس کی جلد 1 صفحہ 21 پر بھی یہی آتا ہے. تو یہ بات بھی یہاں سے واضح ہو گئی. اچھا اب آ جائیں ابن حبان کی طرف. ابو حاتم ابن حبان مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور حدیث میں امام کے درجے پر ہیں، اور متوفی ہیں 354 ہجری کے. وہ لکھتے ہیں سیرت ابن حبان میں کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الاثنۃ عشر لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول. اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12ویں رات عام الفیل میں ہوئی. اچھا اب آ جائیں امام ابو الحسن ماوردی شافعی جو متوفی ہیں 450 ہجری کے. وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اپنے والد کے انتقال کے بعد اور واقع فیل کے 50 دن کے بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسے اعلام النبوہ میں نقل کیا گیا ہے. اسی طرح علامہ قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ مشہور قول کے مطابق حضور کی ولادت ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہی قول حضرت ابن اسحاق تابعی کا بھی ہے. اسی طرح شیخ محمد بن عمر بحرقی حضرمی شافعی جو متوفی 930 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں حدائق الانوار و مطالع الاسرار میں اس کی جلد 1 صفحہ 105 پر کہ علماء سیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے پیر کے دن ہوئی، اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. علامہ مناوی جو متوفی ہیں 1031 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی صبح جو ہے وہ مکے میں واقع فیل کے سال پیر کے دن ہوئی، اور 12 ربیع الاول کی بھی انہوں نے صراحت کی ہے. تو فیض القدیر میں یہ عبارت آتی ہے. اسی طرح اگر آپ علامہ زرقانی مالکی کو جو متوفی ہیں 1122 ہجری کے، وہ المواہب اللدنیہ کی شرح میں بھی اسی بات کو لکھتے ہیں کہ مشہور قول کے مطابق حضور کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہی قول مغازی اور سیرت کے امام حضرت محمد ابن اسحاق ابن یسار تابعی اور دیگر اہل علم کا ہے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہی قول ہے. علامہ ابن جوزی اور ابن جزار نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو میں نے ان لوگوں کے بھی ریفرنسز دے دیے جو دیوبند کے ساتھ ساتھ اہل حدیث اور اسی طرح وہابیوں کے بھی بڑے ہیں، جن میں آپ جانتے ہیں کہ ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں، تو ان کا بھی یہاں پہ ریفرنس دے دیا. ابن جوزی کو بھی وہ بہت مانتے ہیں، ان کا بھی یہاں ریفرنس آ گیا. تو ایک طرف تو ان لوگوں کے ریفرنس، اور اس سے پہلے شافعی علماء کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے قبل کے لوگوں کا بھی بتا دیا، صحابہ کے بھی اقوال بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اور مشہور سیرت نگاروں کے بھی اقوال میں نے آپ کو بتا دیے. اب آ جائیں کہ جو دیوبند کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہیں دیوبندی حضرات بہت مانتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے. تو وہ جو پہلے میں نے آپ کو دیوبند کے ایک مولانا صاحب کی رائے بتائی تھی، اس کا یہاں سے نفی ہو جائے گی آٹومیٹکلی، کہ مولانا اشرف علی تھانوی اس کو ان کی ارشاد العباد فی عید میلاد کے پیج 5 پر فرماتے ہیں کہ جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریفہ ہے. اچھا اسی طرح ان کے ہاں مولانا سید سلیمان ندوی، ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے سیرت النبی پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں رحمت عالم صفحہ 15 پر کہ 12 ربیع الاول تاریخ جو ہے یہی تاریخ ولادت ہے. ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد، اور یہ ان کے ہاں بھی. اچھا اسی طرح ان کے ہاں ایک اور بڑے نام ہیں حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی. یہ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند اور مفتی اعظم پاکستان بھی ان کی ٹائٹلز ہیں، اور یہ بھی سیرت خاتم الانبیاء کے پیج نمبر 11 پر لکھتے ہیں کہ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو روز دوشنبہ یعنی پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. تو یہ بھی اس کو یوں لکھتے ہیں. پھر آ جائیں ان لوگوں کے جن کا تعلق دیوبند سے نہیں ہے،
اور لیکن ان کا تعلق سنی حضرات سے بھی نہیں. تو سنی حضرات کی بھی رائے رکھ دی میں نے, دیوبند کی بھی رائے رکھ دی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے میں نے صحابہ تابعین کی آراء بھی رکھ دی, اہل حدیث اور سلفی حضرات کے ہاں جو بڑے نامور نام ہیں ان کی آراء بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور اس کے علاوہ شافعی علماء کی بھی رائے رکھ دی. اب آ جائے ان لوگوں کی طرف جن کا ان میں سے کسی سے تعلق نہیں, یعنی کہ مولانا مودودی, ابو العلا مودودی. وہ سیرت سرور میں لکھتے ہیں, سیرت سرور عالم کی جلد نمبر 2 پہ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 93 اور 94 پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی, ولادت پیر کے روز ہوئی. یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کے سوال پر بیان فرمائی. صحیح مسلم کی وہ آگے روایت دیتے ہیں, قتادہ, حضرت قتادہ کی روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں. ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی اور پیر کے روز ہوئی, لیکن تاریخ کیا تھی اس میں وہ کہتے ہیں مولانا مودودی کے اختلاف ہے. لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے, اور اسی کی تصحیح محمد بن اسحاق نے بھی کی, اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے. تو یہ ہو گیا ان کے ہاں. اچھا, اسی طرح دیوبند میں ایک محمود حسن گنگوہی تھے, وہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں گلدستہ سلام میں. پھر ان کے ہاں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہیں, وہ بھی السیرۃ النبویہ میں یہی لکھتے ہیں پیج نمبر 111 پر. اسی طرح اور مختلف آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنے میرے خیال سے ریفرنسز بہت ہونے چاہیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے. علامہ سہیلی نے جو روض العنف میں لکھی ہے, متوفی ہیں 581 ہجری کے, اور روض العنف میں, اور علامہ تقی الدین ابن تیمیہ, یہ تو ہمارے اہل حدیث اور وہابی اور نجدی لوگوں کے ہاں تو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا انہیں, علامہ تقی الدین ابن تیمیہ کو, جو متوفی ہیں 728 ہجری کے, انہوں نے منہاج السنہ میں. اسی طرح علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں یکم ربیع الاول لکھتے ہیں, کہ ایک رائے مختلف ہے, ٹھیک ہے. اور علامہ مغلطائی, علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں, شیخ محمد بن عمر بحرقی حضرمی الشافعی جو متوفی 930 ہجری میں, تو حدائق الانوار میں, اور مفتی محمد شفیع دیوبندی نے سیرت خاتم الانبیاء میں. اسی طرح میاں عابد احمد نے شان محمد مصطفیٰ میں 2 ربیع الاول لکھا ہے. اور اسی طرح جو ہے بعض اور لوگوں نے اور مختلف تاریخیں بھی لکھی ہیں. تو ابن کثیر میں, حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ چیز لکھی ہے کہ بعض لوگ 2 ربیع الاول کے قائل ہیں, لیکن انہوں نے باقی بحث بھی تو کی ہے. بعض لوگوں نے شاید یہ خیانت کی ہے یا کیا وجہ ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی, اور وہ یہ قول ابن عبد البر نے الاستعیاب میں بھی نقل کیا, اور واقدی نے ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن مدنی سے بھی روایت کیا. تو سیرت النبویہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 199 پر ان اقوال کو یوں جمع کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ علمی خیانت ہے کہ ابن کثیر کا نام لیا جائے اور صرف ایک قول نقل کیا جائے, اور ابن کثیر نے تمام اقوال نقل کرنے کے بعد جو رائے قائم کی اسے نقل نہ کیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی, یہ بھی ایک قول ہے. پھر اگین ابن کثیر کا ریفرنس دیا جاتا ہے, اور ابن کثیر نے 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی یہ کہا, یہ قول انہوں نے نقل کیا, اور کہا یہ قول حمیدی نے ابن حزم سے بیان کیا, اور مالک عقیل یونس بن یزید وغیرہ نے زہری کے واسطے سے محمد بن جبیر ابن مطعم سے روایت کیا, اور ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ مورخین اسی کو صحیح قرار دیتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ 10 ربیع الاول کی پیدائش ہوئی. اس ضمن میں بھی ابن کثیر ہی نے اس کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ربیع الاول کی پیدائش کو ابن دحیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا, اور ابن عساکر نے ابو جعفر باقر سے روایت کیا, اور یہ بھی کہ 12 ربیع الاول کو, اور یہ بھی ابن کثیر ہی نے اسے جمع کیا. اور یہ بھی آپ کو تمام تفصیلات ابن کثیر میں مل جائیں گی کہ انہوں نے کن کن کا ریفرنسز دیا ہے. ابن اسحاق نے, ابن ابی شیبہ نے, اسی طرح عفان سے انہوں نے, سعید ابن مینا سے انہوں نے جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا, اور دونوں نے اس کو یہی بیان کیا جو میں نے آپ سے تفصیل میں بیان کیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب اتنے زیادہ کثرت سے جب اس کے اوپر ایک بات سامنے آ جائے تو زبردستی کی بحث کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بحث کا بڑا شوق ہے, اور انہوں نے بڑے جو ہے وہ انفارمیشن اپنی طرف سے کلیکٹ کر کے
اپنی طرف سے لکھنے کی بڑی کوشش کی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر بڑی تحقیق کی ہے اور ہم نے اس کو یہی ثابت کیا ہے کہ تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول اور تاریخ وفات 12 ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ موجودہ رائج شدہ عیسوی کیلنڈر کے رائج ہونے سے پہلے سال کو 360 دن کا سمجھا جاتا تھا، اور اس میں انہوں نے اتنی میتھمیٹکس لڑو کہ پتہ نہیں کیا کرا کے بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم میں چلے جا رہے ہیں، کہیں یہ کر رہے ہیں، کبھی دن کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، چاند کے موومنٹس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ایک اپنی طرف سے اتنی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح 9 ثابت ہو جائے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے علماء کے، فقہاء کے، محدثین کے، ائمہ کے، مورخین کے، سیرت نگاروں کے، مختلف مکتبہ فکر کے تمام لوگوں کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ تو محمد رفیق طاہر جو ہیں ان کی ایک اہل حدیث حضرات ان کی ایک ریسرچ کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سارے ڈیسیمل سسٹم اور کیلنڈر سسٹم اور ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن اور دا موومنٹ آف دا مون وغیرہ پتہ نہیں کیا کرا کے 9 تاریخ ثابت کی ہے، لیکن وہ ایک رائے ہے۔ لیکن چونکہ وہ ان کے موافق آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے 12 ربیع الاول سے ضد لگا کے رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو ان چیزوں سے ملتا کیا ہے۔ ایک چیز چل رہی ہے لیکن چونکہ وہ ہمارا ان سے اختلاف ہے تو ہم نے کچھ الگ کرنا ہے، ہم نے کچھ جدا کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسی رائے لے کے آنی ہے جس سے ان کی مخالفت ہو جائے۔ مجھے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخالفتوں کے چکر میں کیوں لگے رہتے ہیں یار، اپنی انرجی اینڈ ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، دوسروں کی انرجی اینڈ ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں۔ یہ وقت جو میں نے آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ اس تحقیق کے اوپر لگایا، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اگر یہ اس قسم کی حرکتیں ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہوتی۔ یا تو یہ جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا یہ علم نہیں ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.